پھر روزے میں اگر کوئی غبار، کوئی دھول یا مٹی اگر حلق میں چلی جاتی ہے تو اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر کوئی ایسی دھوئیں والی چیز ہے، اس کو اگر کوئی شخص خود انہیل کرتا ہے تو اس سے اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. مثال کے طور پر کوئی لوبان ہے، اگر بتی جل رہی ہے، اگر وہ جل رہی ہے اپنے روٹین کے حساب سے، اس کے جو ہے وہ ناک میں اس کی خوشبو جا رہی ہے، دھواں جا رہا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن وہ قریب جا کر اس کے دھوئیں کو اندر انہیل کرتا ہے، سونگھتا ہے، تو یہ جو ہے وہ اس کے روزے کو توڑ دے گا. تو اس میں ہم احتیاط یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کی خوشبوؤں کا روزے کے اوقات میں استعمال نہ کیا جائے. جیسے عطر لگانا کوئی حرج نہیں ہے تو عطر لگا لیا جائے، لیکن جو دھوئیں والی خوشبوئیں ہیں، لوبان ہے یا اگر بتیاں ہیں، ان سے جو ہے وہ روزے کے اوقات میں اوائڈ کیا جائے. لیکن اگر کہیں جل رہی ہے، آپ وہاں سے گزر کے جاتے ہیں، تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا، اور اس کو قریب لے کر اس کا دھواں جو ہے وہ انہیل کرتے ہیں تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اور اس طرح کوئی گرد و غبار ہے، کوئی مٹی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا. سفر میں ہم ہیں، راستے میں ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کہیں دھواں اٹھ رہا ہے اور وہ جان بوجھ کے اس دھوئیں کو اپنے اندر انہیل کرتا ہے، کوئی مٹی اڑ رہی ہے، وہ جان بوجھ کر اسے اپنے اندر لیتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، لیکن ہم مسئلے کو سمجھ رہے ہیں، تو ایسا کرنے سے جو ہے اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ